one about sabr, patience, and after that about Mufti Abdullah Ravindra. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عموماً آج صحابہ سیریز چلتی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے آج ذرا ایک دو اور باتیں کر لیں۔ نمبر ایک تو یہ ہمارے شہر بولٹن میں بالخصوص اور انگلینڈ میں بالعموم یہ کورونا وائرس کے کیس کچھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کافی ذرا شور بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی دینی ہے، تاکید کرنی ہے۔ اول تو جو بھی بیماری ہوتی ہے آتی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی اجازت، پرمیشن سے آتی ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ اگر تم پیٹ پھیرو تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف کھل کر پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہیں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بیماری، مصیبت کچھ آئے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی جو بھی تکلیف آئی ہے اللہ کی اجازت، پرمیشن، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئی ہے، اور ساتھ ہی ہم کو یہ حکم ہے تقدیر پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ اسی کا نام رضا بالقضاء ہے، قضاء و قدر پر خوش رہو، اور جتنا زیادہ ہم تقدیر پر خوش رہیں گے اللہ ہم سے خوش رہیں گے، اور ہم تو چاہتے ہی کہ اللہ خوش ہوں، تو ہمیشہ تقدیر پر راضی رہے۔ تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو بیماری آئے، وائرس آئے، لگے تو ہائے واویلا جزا فضا نہیں، ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں۔ اور جہاں تک تدبیر اختیار کرنے کا تعلق ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ کہ بھئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ تو اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے تدبیر کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اور دوسری جانب کچھ لوگ حد سے زیادہ تدبیر اختیار کرتے ہیں، یعنی پیرانوئڈ ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس میں ہو ہا کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں اتنا زیادہ بے باک اور بولڈ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ nothing is going to happen، اور اتنا زیادہ پیرانوئڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ کی ذات پر سے یقین ہٹ جائے، بلکہ میڈیم میں رہنا چاہیے۔ ہم امت وسط ہیں تو ہم کو ماڈریٹ رہنے کی ضرورت ہے، تدبیر بھی اختیار کریں، سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، اور
رول آف 6 کو فالو کریں، اڑوس پڑوس کے گھروں میں چکر نہ کاٹتے پھریں، 2 ہاؤس ہولڈ مکس نہ ہوں، شاپنگ جائیں ماسک وغیرہ پہننا پڑے ماسک پہنیں، عبادت گاہوں میں جائیں مساجد میں سوشل ڈسٹنسنگ قائم رکھیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اپنا ٹیمپریچر چیک کر لیں اور ماسک پہنیں۔ جو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے احتیاطی تدبیر اختیار کریں، اور احتیاطی تدبیر کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ باوجود تدبیر کے بھی اگر اللہ کا حکم ہوا تو بیماری لگ سکتی ہے۔ اس لیے پھر اینڈ آف دا ڈے ہم کو بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے۔ لہٰذا اگرچہ بیماری پھیل رہی ہے، کہتے ہیں کہ پھیلی ہوئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، ٹیسٹ زیادہ ہو رہا ہے تو کیس بھی بڑھ رہے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ پازیٹیو کیس اور ہاسپٹل میں بھی کیس کچھ بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے ہماری جان پہچان والے بیچارے ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ میں ہیں، اللہ ان سب کو شفا اور صحت اور عافیت نصیب فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے، حفاظت کرے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے۔ تو یہ سمجھیے کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے متعلق ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ اس میں پہلے لفظ پر آپ دھیان دیں، اے ایمان والو اپنے احتیاط کو لازم پکڑو، چوکسائی کو لازم پکڑو، چوکس رہو، محتاط رہو۔ آگے اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں چوکس رہنے کا بیان کیا ہے، مگر یہ جو حکم ہے چوکس رہنے کا یہ اس کو بھی شامل ہے، اور عام حالات میں بھی محتاط اور چوکنا رہنے کو شامل ہے۔ تو اس میں تدبیر آ جاتی ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ اسباب اختیار فرماتے تھے۔ لڑائی میں جاتے تھے تو زرہ پہنتے تھے، لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے تاکہ حفاظت ہو، اور بیمار ہوتے تھے تو دوائی کھاتے تھے، اور صحابہ کو پرہیزی کی تاکید کرتے تھے، یہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے مضر ہے، یہ کھاؤ، یہ مفید ہے۔ اور جہاں طاعون پھیل جاوے تو وہاں جانے سے بھی منع کرتے تھے کہ اس میں جاؤ نہیں۔ حالانکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا، میں تو جاتا ہوں وہاں، مگر حضور نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ کی تقدیر کے ساتھ ٹکر مت لو، وہاں جاؤ ہی نہیں، احتیاط کرو۔ تو حضور نے تدبیر بھی سکھائی، احتیاط بھی سکھایا۔ ہم لوگ بعض مرتبہ احتیاط نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ڈائبٹیز ہے اور جلیبی پہ جلیبی کھائے جا، مٹھائی، رسگلہ، حبشی حلوہ، زردہ، سولو، سوجی، سویاں اور لسی، ملک شیک سب کھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پہنچے تو میزبان نے کھجور وجور رکھے تو حضرت علی بھی حضور کے ساتھ کھانے لگے، تو حضور نے فرمایا علی رک جاؤ، ابھی ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، بخار تھا تم کو، بخار ابھی اترا ہے تمہارا، کھجور گرم ہے، اس لیے اس سے کہیں واپس تمہاری بیماری لوٹ نہ آئے، یا علی ماہ فإنک ناقہ، ابھی بیماری تمہاری ختم ہوئی ہے، اس کو مت کھاؤ۔ حضرت علی رک گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھایا، صحابہ نے کھایا۔ پھر میزبان نے کھانا پیش کیا، اس میں جو اور چقندر
یعنی بیٹ روٹ کا کچھ سالن تھا. اب یہ ٹھنڈا ہے بیٹ روٹ. حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہاری طبیعت کے لیے زیادہ موافق ہے. من ھذا فاصب فانه اوفق لک، یہ موافق ہے، تم کھاؤ. اس میں حضور نے ہمیشہ کے لیے ہم کو سکھا دیا کہ جو چیز ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، جو موافق ہو اس کو کھائیں گے. تو پرہیزی اس سے سمجھ میں آئی. تو ان حالات میں بھی تدبیر اختیار کرنا اور احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. اگرچہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے، سنت رسول ہے، اس لیے ہم احتیاط کریں، جتنا ہو سکے ممکن ہو اتنا احتیاط کریں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اگر کسی کو کورونا وائرس لگ گیا یا اس کے گھر والوں میں، خاندان میں کسی کو لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ شفا دیں گے، اللہ شافی مطلق ہیں. تو اللہ سے شفا کی دعا مانگے. ویسے اس سے حفاظت کے لیے اگر صبح و شام یہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فجر بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے. پھر بھی اگر کسی کو لگ گئی بیماری تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دعائیں مانگے. اور اگر کوئی بیچارہ بہت تکلیف میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، سانس کا پرابلم ہے، تو ان کی فیملی کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھیں. 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھیں، 125,000 ٹائمز. انشاءاللہ یہ وظیفہ جب پڑھیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا سنیں گے اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے. تو وظیفہ کھینچیں، یاسین شریف 41 مرتبہ پڑھیں، صدقہ کریں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، ڈائلیسس پہ چلے گئے تھے، مدینہ شریف میں کوما میں تقریباً 1 مہینہ کے قریب رہے. پھر حضرت جب ریکور ہوئے، ہوش میں آئے، ہندوستان پہنچے تو سہارنپور شہر میں ڈائلیسس سینٹر ہے ہی نہیں. اب حضرت نے تو کہا وہاں جانا ہے، تو ساتھی جو ہے بندوبست کر رہے تھے قریب میں دوسرے شہر میرٹھ میں حضرت کے لیے ڈائلیسس کا. حضرت نے کہا کہ مجھے ڈائلیسس نہیں کرانا ہے، مجھے تم لے جاؤ، میں دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوں گا، میں صدقہ سے ٹھیک ہوں گا. اور حضرت کے پاس جو کچھ تھا سارا صدقہ کر دیا. یعنی جو کچھ، جہاں جو پیسے تھے، یہاں دے دو، وہاں دے دو، اس مدرسے میں دے دو، اس مدرسے میں دے دو، فلاں جگہ دے دو، غریبوں کو دو دو، تقسیم کر دو. مفتی شبیر صاحب نے بتایا، میں تو پہلے سمجھتا تھا شاید 1 لاکھ روپیہ کا، لیکن 7-8 لاکھ روپیہ کا صدقہ کیا، نیرلی 700-800,000. اور حضرت فرماتے تھے کہ جتنی بڑی بیماری ہو اتنا بھاری صدقہ، چھوٹی بیماری ہو تو چھوٹا صدقہ، بڑی بیماری ہو تو بڑا صدقہ. تو حضرت جو ٹھیک ہوئے وہ اس صدقے سے ٹھیک ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 2.5-3 سال زندہ رہے، نہ ڈائلیسس کی ضرورت، نہ کڈنی کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت. حضرت اس کے بغیر ہی صحت مند اور تندرست رہے، سبق بھی پڑھاتے رہے، کتاب بھی اپنی لکھتے رہے. اللہ پاک نے حضرت کو تندرست فرما دیا. تو یہ صدقہ جو ہے یہ تو حدیث میں ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. تو خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو. دعائیں بھی مانگو، وظیفے بھی پڑھو، صدقہ بھی کرو، اس سے انشاءاللہ شفا دیں گے. اور اگر آگے چل کر نمبر 4 کسی کا انتقال ہو گیا تو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ سوچیں، ہم ذہن میں رہے کہ بھئی کسی بھی شخص کا انتقال وقت سے پہلے نہیں ہوتا.
ہر شخص کا وقت جگہ لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، کون سے ٹائم جانا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی تو اس دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ہماری زندگی کی مقدار لکھ دی گئی تھی، ہمارا لائف سپان طے ہو چکا تھا وہاں۔ مثلا 55 years 4 months 10 days 16 hours 15 minutes and 19 seconds۔ تو اتنا ٹائم جب آپ کی زندگی کا لیپس ہو جائے گا تو آپ کی روح یہاں سے پرواز کرنی ہے۔ تو جو شخص بھی انتقال کرے، چاہے نیچرل موت ہو، چاہے ایکسیڈنٹل ہو، چاہے بیماری سے ہو، چاہے وائرس سے ہو، تو ہر شخص اپنے وقت پر ہی دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ بس یہ جب ہم سوچیں تو دل کو تسلی ملے گی، بھئی ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اللہ کے یہاں چلے گئے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ اور اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر سن کر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ جانے والا تو چلا گیا لیکن ہم بھی تو اللہ کے ملک ہیں اور ہم نے بھی تو اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ ہم کوئی اپنے اختیار میں آپے میں تھوڑی ہی ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن واپس جانا ہی جانا ہے، کوئی مفر نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہیں جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے سے کیا ڈرنا؟ اور ہمارے یہاں محلے میں خالہ کو کینسر تھا، تو ہماری اہلیہ ان کے پاس جاتی تھی تو خالہ یہی کہتی تھی، اب اللہ نہیں پائیں جاتی ہوں بیوانو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا بھائی، کسی اور کے پاس جانا ہو تو ڈر لگے، اللہ کے پاس جانے سے کیا ڈرنا؟ تو ہم نے بھی جانا ہے اللہ کے پاس، مرنے والا چلا گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں دوسرے پارے میں صبر کی آیتیں بیان کی، بہت پیارے کلمات اللہ نے کہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، کچھ خوف اور بھوک اور پھلوں میں اور مال میں کمی کے ساتھ اور جان میں کچھ ریڈکشن کے ساتھ، اور جو صبر کریں گے تو ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی تو ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برستی ہے اور سکون نازل ہوتا ہے، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ نے کہی۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو نمبر 1 صبر سے کام لو، ہمت رکھو، ایک دوسرے کو ہمت دلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، صبر کا ماحول بناؤ اور نیک کام میں لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لہٰذا صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیونکہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بے صبروں کے ساتھ اللہ نہیں ہوتے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صبر نہ کریں، چیخیں چلائیں، ہائے واویلا کریں، روئیں پیٹیں، غلط سلط جملے زبان سے نکالیں تو اللہ کی مدد وہاں نہیں اترتی ہے۔ اللہ کی مدد صبر، سکون، تسلی، راحت، آرام اور ہمت، یہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، دیکھو جی بیماری میں کوئی مرے، یہاں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے تھے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے ہیں تو خطرے سے خالی نہیں، جان جاتی ہے، تو وہاں تو خبریں آتی تھیں کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا، تمہارا بھائی قتل ہو گیا، تمہارا شوہر قتل ہو گیا، تو بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست لوگ شہید ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان مرنے والوں کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں۔ اور یہیں پر جو لوگ یہ بیماری میں مرتے ہیں ان کو بھی اللہ ایک طرح کا شہید کا درجہ دیتے ہیں، یعنی وہ ٹاپ کیٹیگری والے شہید تو نہیں، لیکن ایک نہ ایک درجہ کی شہادت ان کو ضرور ملتی ہے، کیونکہ شہید کی 60 کیٹیگریز ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انٹرنل آرگن فیلئر اور اندرونی بیماری اور النس میں مر جاوے تو اللہ اس کو بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ تو کووڈ-19 میں لنگز فیل ہو جاتے ہیں، اس میں سب کلاٹ جم جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں بیچارہ مریض انتقال کر جاتا ہے، امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ایک طرح کی شہادت کا درجہ دیں گے۔ تو مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی کو اس طرح فری میں شہید کا درجہ مل جاوے تو اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو اللہ پاک نے ان کا درجہ بلند کیا، اس بہانے سے ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں ان کو جگہ عنایت فرمائی۔ اس زمانے میں بہت سی عورتیں ایسی تھیں کہ ان کے جوان لڑکے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تو وہ فخر کرتی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے کہا جو اس طرح انتقال کر جائے اس کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ بھی اور بھوک کے ساتھ بھی اور ثمرات اور اموال اور انفس میں کمی کے ساتھ بھی، یعنی یہ چیزیں تمہیں پیش آئیں گی۔ کچھ خوف، اللہ نے نہیں کہا کہ بہت زیادہ ڈرائیں گے، تھوڑا بہت خوف آئے گا، تھوڑا بہت ڈر ہوگا۔ ہم کو ڈر تھوڑا بہت لگتا ہے اس بیماری کا، کہیں ہم کو نہ لگ جائے، لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، اللہ میری حفاظت کرے، ہمارے بال بچوں کی اللہ حفاظت کرے، ہمارے دوستوں کی، متعلقین کی، ہم سب کی اللہ حفاظت کرے، دعا ضرور مانگے، لیکن پاسبلٹی، امکان تو سب کے لیے ہے۔ تو یہ خوف تو رہتا ہے، ہم کو بھی ڈر لگتا ہے، میں کوئی نڈر نہیں ہوں، کوئی اتنا بڑا متوکل نہیں ہوں، ہم کو بھی ڈر تو ہوتا ہے، کبھی کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خوف تو ہم تم کو کچھ نہ کچھ دیں گے اور بھوک بھی آئے گی، شکر ہے اللہ پاک نے ہم کو تو کھانے پینے کو دیا ہے، لیکن دوسرے ممالک میں بہت سے بیچارے مدارس میں خدمت کرنے والے علماء اور اس طرح کے غریب لوگ، وہ لاڑی چلانے والے اور صبح سے شام تک محنت کر کے روپیہ کما کر اپنے بچوں کو کھلانے والے، یہ بیچارے اب ان کے جاب نہیں ہے تو بیچارے اس طرح بھوکے ہیں، بھوکے پیاسے۔ تو کچھ بھوک بھی تم پر آئے گی، یہ ٹیسٹ ہوگا تمہارے لیے، خدا تمہارا ریزولو چیک کرے گا کہ تم کتنے پکے ہو، مضبوط ہو۔ اور کچھ پھلوں میں کمی بھی آئے گی، کبھی کبھار باغ میں پھل نہیں ہوں گے، کچھ مال میں کمی آئے گی، کچھ نقصان ہوگا مال کا، کہیں تجارت میں نقصان گھٹا ہو گیا، کہیں جاب چلا گیا، کہیں اور کوئی نقصان ہو گیا، اور کچھ جان کی کمی آئے گی، گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں تم نے صبر کرنا ہے، اور دیکھو جو صبر کرے گا
اس کے لیے بہت گڈ نیوز ہے، اور صبر کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کس کے لیے؟ فرمایا جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو ان پر صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عجیب، اللہ نے صلوات جمع صلات کی ہے، اس کے معنی بھی رحمت، اور رحمت بھی رحمت۔ تو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر مظہر الدین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے دل کو اتنا سکون ملتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی انا للہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دفعے نہیں تو 2 دفعے، 4 دفعے، 10 دفعے بار بار پڑھ لیں تو آپ کو ایک دم تسلی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، کیونکہ اس جملے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو صبر کر کے اس کو پڑھتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، جزع فضا نہیں کرتے، ہائے واویلا نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمتیں برستی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں ایسا واقعہ حادثہ ہو بھی جاوے تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں جو آپ سے عرض کی۔ کیس بڑھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، حقیقت حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے تو ہم نے تدبیر اختیار کرنی ہے، اپنے بس میں جو ہو احتیاطی پہلو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم کو کوئی بیماری لگ گئی، صبر سے کام لینا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ہسپتال میں ہو، ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، مل کر دعا کرنی ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اگر 1.25 لاکھ سے کام نہ ہو تو 2 دفعے 1.25 لاکھ کریں، 3 دفعے 1.25 لاکھ کریں۔ یاسین شریف پڑھنے کسی کو بٹھا دیں، 41 ٹائم یاسین پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک مسئلہ حل کریں گے، آسان فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور اس میں خاص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھتے رہیں۔ اور پھر اگر ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو بھی گیا تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، صبر سے کام لیں، یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو ان کا ٹائم پورا ہو گیا اس لیے چلے گئے، کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا ہے، تو ٹائم پورا ہو گیا اس پر کیا رونا۔ اور بے شک تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، تھوڑا ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو چیز جائز نہیں، ناجائز ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بیٹے 17-18 مہینے کے دودھ پیتے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، ٹپ 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 آنسو بہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا حضور یہ کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان القلب يحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولتے جو ہمارے رب کو ناراض کر بیٹھے، اور اے ابراہیم تیری جدائیگی پر بے شک ہم غمگین ہیں۔ تو انتقال پر غم کا اظہار تو ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ بھئی دیکھو ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، یہ تو کیسے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غم کا اظہار اور حزن اور سورو، فیلنگ، سیڈنس تو ہونا چاہیے، کیونکہ میت کا حق ہے کہ ہم تھوڑا غم کا اظہار کریں، لیکن یہ غم جو ہے یہ صرف ہمارے چہرے پر ہو، آنکھوں میں ہو، اور آنسوؤں کی شکل میں ہو، دل میں غم ہو، لیکن زبان سے کوئی بھی بے ادبی والا جملہ نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے، صبر سے کام لیں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت حاصل ہوگی، بشر الصابرین، بشارت ملے گی، صلوات اور رحمت ملے گی، ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ اور یاد رہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر وَأَنَّ الْفَرَجَ مع الْكَرْبِ
وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا رواہ الترمذی عن ابن عباس۔ جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ اترتی ہے، اور انگزائٹی اور وری کے ساتھ اللہ نے ریلیف بھی رکھی ہے، بے چینی کے ساتھ اللہ نے اطمینان اور سکون بھی رکھا ہے، اور ان مع العسر یسرا مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ یہ دنیا ہے، آنے جانے والی ہے، ہم بھی یہاں آئے ہیں، ٹیمپرری ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائیں گے، اور اللہ رسول کا کہنا مانیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد اترے گی۔ اللہ نے کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور آگے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آگے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں کورونا وائرس اور اس کی جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، سب جگہ کچھ نہ کچھ تکلیف میں ہیں لوگ، جو بھی جہاں ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صبر اور ہمت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرمائے، چھوٹی موٹی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے، بڑی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے، اللہ ہسپتال کے چکروں سے سب کی حفاظت فرمائے، اور تندرستی اور عافیت برکت کے ساتھ رکھے۔ ہسپتال کے چکر پر ایک بات یاد آ گئی، حدیث شریف میں ایک دعا بہت اچھی ہے، ہمارے دوست ہیں ان کے والد بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان سے کہا، کیونکہ ان کے بیٹے بیچارے بیمار رہتے تھے، ہسپتال کی اپوائنٹمنٹ بہت آتے تھے، طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے والد نے کہا، وہ خود بھی عالم ہیں، دونوں باپ بیٹے عالم، تو والد نے کہا کہ تم یہ دعا اہتمام سے پڑھو۔ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، دن میں کئی بار پڑھتے تھے، صبح شام نمازوں کے بعد چلتے پھرتے، تو اللہ نے ان کو شفا دے دی، ہسپتال کے سارے اپوائنٹمنٹ بھی ان کے ختم ہو گئے، تندرست ہو گئے، بالکل صحت مند ابھی تک ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دعا وہ حدیث میں ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی وکربی۔ یہ دعا بار بار پڑھیں گے تو ساری انگزائٹی اور پرابلم اور یہ پریشانی اور بیماری اور ہسپتال کے چکر اور ان سب پریشانیوں سے اللہ نجات دیں گے۔ میں ہمارے احمد سے کہوں گا یہاں انشاءاللہ وہ رکھ دیں گے اس کو، تو اس کو آپ یاد کر لیں اس دعا کو، اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے عافیت بھی نصیب کریں گے، شفا بھی نصیب کریں گے، صبر بھی دیں گے، ہمت بھی دیں گے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن مضبوط پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو وائرس ہے اللہ اس سے جلدی ہم کو نجات عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے اگر دشمنوں کی کوئی سازشیں ہوں تو اللہ ان سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔